اور وہ مشہور و معروف بھی ہوتی، متداول ہوتی، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ کہتے کہ 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو علم کی بات چھپائے قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام۔ یہ دونوں صاحب علم کی بات کو چھپا رہے ہیں۔ دوسرے پر ہم بعد میں آتے، پہلے ابو یحییٰ نور پوری وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ نہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوئی ہے۔ یہ علم کو چھپا رہے ہیں، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو علم کو چھپائے اس کے لیے عذاب کیا ہے وہ آپ نے سن لیا۔ یہ جناب ہیں ابو یحییٰ نور پوری، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں بہت پڑھا لکھا ہوں، اور میرے مخالفین جو چھولے دے کے پڑھے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ یہ جناب انہوں نے پڑھی ہوگی غنیت الطالبین، اصل کتاب جو ہے اس کے صفحہ نمبر 90 پر، اور جلد 2 ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں واختلف العلماء رحمہم اللہ فی تسمیۃ بیوم عاشوراء، کہ عاشوراء کو کیوں کہا جاتا ہے، یعنی عاشوراء کا جو نام ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اکثر فقال اکثرہم، اس لیے عاشوراء کہتے ہیں کہ یہ 10 محرم کے دن کی نسبت سے اسے یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 90 پہ لکھا، اور صفحہ نمبر 91 پہ لکھا ہے وقال بعضہم، بعض کا قول یہ ہے، بعض یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت 10 محرم کے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 جو ہے شرافتیں اس دن کو ہیں، اور اس میں سے آخری شرافت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت اس دن کو ہوئی، 10 محرم کو ہوئی۔ بعض کہتے ہیں، آپ پوری بات نہیں پڑھتے، آپ ہم کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم تو محنت کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں آپ کہتے ہیں چھولے دے کے پڑھیں۔ بھائی آپ چھولے دے کے پڑھیں، دوسرے چھولے دے کے پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ عاشوراء کو اس لیے کہتے ہیں کہ 10 محرم والے دن کو عاشوراء کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں، ان میں سے 10 انہوں نے چیزیں گنوائی ہیں کہ بعض نے یہ کہا ہے۔ تو آپ نے وہ بعض والی بات کو کنفرم بتا دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ علیہ السلام کی ولادت 10 محرم لکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور یہ صحابہ جن کا ہم سے مناظرہ ہونا تھا اور بھاگے، اور ایک عام سادہ مسلمان سنی سے اس نے مناظرہ کیا اور اس نے ان کو بڑی شکست فاش دی۔ اب آتے ہیں دوسرے انجینئر محمد علی مرزا، وہ بھی اس بات پہ بہت بدتمیزی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پتہ ہی نہیں تھا نعوذ باللہ کہ وہ آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے۔ بھائی پتہ تھا انہوں نے یہاں ایک کہا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں، جب آپ کوئی اقوال نقل کرتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں، تو بعض میں یہ نہیں تو کہ آپ کا قول یہ ہے ان کا علمی لیول۔ اب اس نے جو بات کی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیوں کو جہنمی دوزخی فرقہ کہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا بڑا بلیم، کتنا بڑا الزام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا رحمہ اللہ کہتے ہیں، بارہا اپنی کتاب جو ہے غنیت الطالبین میں، اس میں آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھا ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 85 جلد 2، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ مذہب الامام اعظم ابی حنیفہ نعمان رحمہ اللہ تعالی، جو جہنمی فرقہ کہیں جہنمی کے وہ رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ دوسری بات اب آتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 73 فرقوں کی تقسیم کی ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو فرقہ وہ اہل سنت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہو جائے گا کہ یہ شخص کتنا جھوٹ بول رہا ہے اور کس طرح کی گھٹیا زبان اور اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ اسی کتاب غنیت الطالبین، جو عربی میں اصل دیکھیں، اصل سورسز دیکھنے ہوتے ہیں کہ اصل کیا ہے، یہ ہمارے پاس اصل کتاب ہے جو قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، اور اسی طرح بیروت سے جو کتابیں ہیں وہ اصل ہیں۔ ان میں کیا ہے، وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے پہلا ایک فرقہ جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہوگا، کہتے ہیں وہ جنتی کون ہے، وہ اہل سنت ہیں، اور اس کا ایک ہی فرقہ اہل سنت، یعنی اور پھر آگے کہتے ہیں خوارج کے 15 فرقے ہیں،
معتزلہ کے 6 فرقے ہیں، مرجیہ کے 12 فرقے ہیں، یعنی اہل سنت کے علاوہ وہ کہتے ہیں حق والا کون ہے، وہ اہل سنت۔ اس کے بعد جو گمراہ ہیں ان میں سے خوارج ہیں، معتزلہ ہیں اور مرجیہ ہیں اور شیعہ ہیں، جہمیہ اور دیگر انہوں نے فرقوں کا ذکر کیا۔ اہل سنت کو کہا کہ نہیں، وہ کون ہے اہل سنت؟ اہل سنت ناجیہ فرقے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو مرجیہ ہے جس کے 12 فرقے ہیں، ان میں سے ایک غسانی فرقہ ہے۔ صفحہ نمبر 186 بھی لکھتے ہیں کہ ام الغسانی فہم اصحاب غسانی کوفی، کہتے ہیں کہ غسان کوفی کے جو ساتھی تھے انہیں غسانیہ کہتے تھے۔ عربی جو اصل عربی کتاب ہے اس میں کیا ہے کہ غسانیہ، بس اس میں کوئی حنفیہ نہیں لکھا کچھ بھی۔ اور غسانیہ کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 185 پہ لکھتے ہیں کہ مرجیہ کے 12 فرقے، جہمیہ، صالحہ، شمریہ، یونسیہ، یونانیہ، نجاریہ، غیلانیہ، شبیبیہ، غسانیہ، معاذیہ، مریسیہ، کرامیہ۔ غسانیہ مرجیہ میں سے ہیں، یعنی ان کو آپ نے کہا گمراہ فرقہ۔ تو اصل جو عربی کتاب ہے اس میں حنفیہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پوری آپ عبارت پڑھ لیں امام ابو حنیفہ کے، ان دونوں لائنوں میں کوئی ایک نام بھی نہیں، کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ اب مترجمین نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈنڈی ماری، بہرحال جہاں سے بھی مترجمین، اس نے اردو دکھایا کہ لکھا ہے کہ حنفیہ غسانیہ۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اصل کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مترجمین نے کہاں سے لیا یہ ان سے پوچھا جائے گا، لیکن چلیں مترجمین کی مان لیتے، انہوں نے کیا کہا؟ حنفیہ غسانیہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا حنفیہ غسانیہ۔ اور غسانیہ کہاں سے ہیں؟ مرجیہ سے، اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 224 اگر آپ اردو والا بھی دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، 224 کے مرجیہ کے 12 فرقے ہیں۔ کتنے فرقے ہیں؟ مرجیہ کے، اہل سنت کے نہیں۔ یہ اپنی جو ریسرچ پیپرز ہیں اس میں کہتا ہے کہ جناب اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، یعنی دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی۔ اہل سنت تو اہل سنت تو اور ہیں اور مرجیہ اور ہیں۔ اہل سنت کو ناجیہ کہا ہے۔ یہ مرجیہ کے 12 فرقے اس کا ذکر ہے، اور اس میں سے ایک حنفیہ غسانی انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 225 پہ۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ دیکھیں یہ علم کو کیسے چھپاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، جو علم کو چھپائے قیامت کے دن اسے آگ کا لگام اس ڈالا جائے گا۔ اب اسی جو کہتا ہے نا کہ حنفیہ کو انہوں نے جہنمی، وہی حنفیہ غسانی۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے نا، اردو اگر مان لی جائے نا، عربی میں تو لفظ ہی نہیں ہے نا حنفیہ کا، آپ کی اردو ہی مان لی جائے تو اس میں بھی کیا حنفیہ غسانیہ، حنفیہ اہل سنت نہیں۔ اور اسی کے آگے کیا لکھا ہے یہ آگے دیکھیں، چھپا لیتے ہیں، یہ وہ شرارت والے کام ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ حنفیہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تھا، غسان کوفی کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہیں، آپ کی نبوت کے منکر تھے۔ پھر وہ کہتے تھے حج فرض ہے، لیکن پتہ نہیں حج کرنا کدھر ہے، مکے میں کہ پتہ نہیں، جگہ کا بھی تعین کہتے نہیں ہے۔ یہ ساری متضاد باتیں کر کے لکھتے تھے کہ یہ شخص اپنے، یعنی یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 226 کے، یہ شخص اپنے مذہب کو رواج دینے کے لیے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے بھی یہی ہے، حالانکہ ایسی بات ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کو مانتے ہیں اور مکے میں مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے یہاں لکھی ہے۔ تو علم کو چھپایا، پوری بات آگے لوگوں کو نہیں بتائی کہ حنفیہ بھی ہے، تو حنفیہ غسانیہ جو غسان کوفی اپنے عقیدے اور اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام استعمال کرتا تھا غلط طریقے سے، جو کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے نہیں تھے، لوگوں کو بتاتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مترجمین نے یہ لکھا ہے، اصل کتابیں نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کی بھی بات مان لیتے ہیں تب یہ جھوٹا ہوتا ہے، بھی حنفیہ غسانیہ ہے۔ اور آگے مترجمین کیا لکھتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو پروان چڑھانے کے لیے اس یہ غلط باتیں کرتا تھا، جس طرح یہ مرزا کرتا ہے۔ 250 سے زیادہ ہم نے اس کو جھوٹ پکڑے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے حنفیوں کو جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جہنمی دوزخی فرقہ کہا ہے، تو وہاں تو امام اعظم کہہ رہے ہیں، رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت تو حنفی کو اور ہیں، آپ اپنے ریسرچ پیپر میں کیا لکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کے 3 فرقے، اور یہ کیا ہے؟ مرجیہ ہے۔ تو دوستو یہ ان کا علمی لیول ہے، یہ دھوکے باز ہیں۔ کتنی گھٹیا بات ہے کہ اس طرح انداز سے کہنا کہ ان کو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہنمی کہا ہے۔ یہ کہتا ہے ہمارے شیخ عبد القادر، یہ تو کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی شے کوئی نہیں، اتنی گستاخیاں کرتا ہے حد سے بڑھ کے، کہتے تمہارے غوث پاک اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں، یعنی میں شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتا، میں اللہ کے ولی کو نہیں مانتا۔ تو جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا تو وہ آپ کے کیسے ہو گئے؟ جب ان کو اپنا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو، تو جب ان کی ایسی بات آتی اسی غنیت طالبین میں، کہتے نہیں ہم تو نہیں مانیں گے۔ غنیت طالبین میں وسیلے کا ذکر ہے
اور بہت ساری 15 شعبان کی رات کی عبادت کا ذکر ہے، تو وہ وہاں چپ ہو جائیں گے، نہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ بھائی آپ نے جو بات کی ہے بہت غلط اور گھٹیا بات کی ہے، آپ علمی لیول سے بالکل اترے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں، لیکن آپ کا لیول علمی کتابی والا نہیں ہے۔ آپ ایسی گھٹیا بات کرتے ہیں اور کروڑوں مسلمانوں کو دل دکھاتے ہیں، اور آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے علم کو کیوں چھپایا، اور تمہارے منہ میں لگام ڈالی جائے گی، آگ کی لگام ڈالی جائے گی کہ تو نے کس طرح کی بات کی ہے اور کس طرح اپنا انداز اپنایا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔